اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ ہم آج پارہ نمبر 30 اپنا شروع کرنے لگے اور 29 پارے ہم نے کیے، کافی سال لگے، تقریباً میرے خیال ہے 4-5 سال سے ہم کر رہے ہیں یا زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم 30th پارے کے اوپر آ گئے ہیں، کیونکہ ہماری یہ ڈیٹیل تفسیر تھی، اس وجہ سے اس میں زیادہ ٹائم لگا، اور پھر ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے، ورنہ تو الحمدللہ ہم دورہ قرآن تو کئی دفعہ کر ہی چکے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ابھی یہ والا پارا پھر ختم ہوگا تو پھر ہم جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہم نے آگے جو ہے وہ شروع کرنا ہے، کیا چیز کنٹینیو کرنی ہے، اسی کو اسٹارٹ کرنا ہے، یا پھر ایک اور میں نے کوئی 2-3 اسکالرز ہیں ان کی میں نے سنے تھے لیکچرز، جیسے مفرت ہاشمی بھی ہیں، ڈاکٹر نعمان بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو کہ قرآن کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، جو ڈفرینٹ طرح کے اس کے اندر کوئی قصے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے سے، جس میں کہ کوئی امثال، جو قرآن کی جو امثال ہوتی ہیں، مثالیں جو دی جاتی ہیں، ایگزامپلس دے کے سمجھاتے ہیں، تو ان کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ پہلے پارے سے لے کے اینڈ تک جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں، جیسے مچھر کی مثال ہے، پھر ایک دفعہ مکھی کی مثال دے کے سمجھایا گیا، پھر اسی طرح سے بارش کی مثال دے کے سمجھایا گیا، تو وہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ لوگ راضی ہوئے تو پھر ہم وہ کوئی ایک پروگرام اس کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو ابھی تو خیر اس میں ٹائم لگے گا، تو پارہ نمبر 30 شروع کر لیتے ہیں۔ اور پارہ نمبر 30 جیسے کہ آخری پارہ ہے، تو اس میں آخرت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے، یعنی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آپ اس کے اندر آیتیں پڑھیں گی، صورتیں پڑھیں گی، تو سب میں آخرت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہم پہلے پارے سے پڑھتے پڑھتے جب 30th پارے کے اوپر آتے ہیں تو قرآن جو ہے اس سے ہم کو تقوی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، قرآن پہ ہمارا یقین جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہم ادھر ادھر مختلف راستوں پہ بھٹکتے رہتے ہیں، اپنے جو بھی ہمارے آبا و اجداد کے بتائے ہوئے راستے ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کے بتائے ہوئے راستے ہوتے ہیں، مطلب یہ بات میں نہیں کر رہی کہ وہ غلط ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو بیسٹ راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی کتاب کے ذریعے بتایا، اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، مطلب وہ صراط مستقیم کی طرف ہم کو لے کر جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں اللہ میاں نے یہ توفیق دی کہ ہم نے اتنی دفعہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھا، تفصیل سے بھی پڑھا اور مختصراً بھی پڑھا، بس صرف اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو یہاں پر یہ آیتیں، اس میں جو جتنی بھی صورتیں ہیں اور آیتیں ہیں وہ مختصر ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا ادر قرآن کی جتنی بھی جو سورہ ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ کمپیئر کریں تو یہاں پہ آپ کو آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ملیں گی اور آگے صورتیں بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوں گی، اور تمام موضوعات جو بھی آج تک ہم نے پڑھے، یعنی جب سے قرآن شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی موضوع تھے وہ اس سارے پارے میں سمٹ جائیں گے۔ تو اس پارے میں جو ہے وہ آپ کو جامعیت نظر آئے گی، بہت زیادہ گہرائی نظر آئے گی، اور یاد دہانی، یعنی کیونکہ قرآن تو ہے ہی ریمائنڈر، تو آپ کو بار بار اس میں نصیحت کی آیتیں پتہ چلیں گی جو آپ کو آخرت سے زیادہ جو ہے وہ قریب کر دیں گی۔ تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی کا انحصار ہے وہ اس قرآن مجید پر ہے، اور اصل چیز کیا ہے کہ ہم اپنے انجام پر نظر رکھیں کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا، ہم کس طرح زندگی گزاریں کہ ہمارا انجام جو ہے وہ بہترین ہو۔ تو آئیے پھر یہ پارہ نمبر 30 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نبا ہے، اس کی تھوڑی سی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ جو آخری صورتیں ہیں اس میں ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو سورہ نبا ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور نبا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی خبر، اور بہت ہی جو امپورٹنٹ اور اہم جو خبر ہوتی ہے اس کو نبا کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سورہ اما بھی کہتے ہیں، یعنی بعض جگہ پر سورہ اما بھی کہا گیا، جیسا کہ اس کا پہلا ورڈ اما یتساءلون ہے، تو اسی وجہ سے اس کو سورہ اما بھی کہا گیا۔ تو یہاں پر قیامت کی جو خبر ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہم خبر ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر اس کو نبا کہا گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے توحید کا، قیامت کا، ان سب کا ذکر فرمایا، اور جب قرآن کی آیات ان کے اوپر تلاوت فرمائی تو کفار و مشرکین جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ قیامت جو ہے وہ کیا واقعی ممکن ہے،
یعنی کیا واقعی قیامت آئے گی جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی آگے دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ ان النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، یعنی بڑی خبر سے یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ قیامت مراد ہے، یعنی قیامت کا برپا ہونا اور ان کا دوبارہ سے مر کے زندہ ہونا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ قرآن کو نعوذ باللہ جادو کہتے تھے، کوئی کہانت کہتے تھے، کوئی شعر کی کتاب کہتے تھے، اور کوئی پہلوں کی کہانیاں یا اساطیر الاولین کہتے تھے۔ یعنی کافر جو تھے قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف مختلف باتیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر جو نبا العظیم ہے، نبا العظیم ہے، اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ان کو یقین نہیں تھا۔ یہی وجہ ان کی ہٹ دھرمی کی بنی کہ یہ بار بار وہی کام کرتے جاتے تھے، اور ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی غلط کام کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے، کیونکہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان کے درمیان ان باتوں میں کچھ اختلاف تھا، کوئی تو بالکل صاف صاف انکار کر دیتا تھا کہ ایسا ممکن ہے ہی نہیں، کوئی صرف شک کا اظہار کرتا تھا، بعض کے دلوں پر قرآن اثر بھی کرتا تھا، لیکن ایسا کہنے والے جو تھے، بعض کہتے ہیں کہ منافقین بھی تھے، کیونکہ وہ سچے مومن تو نہیں تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، تو وہ بھی اسی طرح کی شک والی باتیں کرتے تھے، تو اس میں دونوں ہی شامل تھے، منافقین اور کفار وغیرہ۔ اور مومنین جب سوال کرتے تھے تو وہ تو زیادہ اپنی معلومات کے لیے، اپنی بصیرت کے لیے سوال کرتے تھے، لیکن کافر جو تھے وہ جب بھی سوال کرتے تھے وہ صرف استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے یا تمسخر کرنے کے لیے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کی آیت کا مذاق اڑانے کے لیے۔ لیکن مومنین جب بھی کوئی سوال کرتے تھے تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان کو اور زیادہ اس سے آگاہی ہو، اور اس کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ان کا آپس میں اختلاف تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی اس کو شعر کہتا تھا، کوئی جادو کہتا تھا، کوئی کہانت کہتا تھا، اور ان کے درمیان ان کی باتوں میں اختلاف تھا، کوئی اس کے اوپر پورا یقین کرتا تھا جیسے مومنین ہیں، لیکن کفار میں سے کچھ آدھے چیزوں کو مانتے تھے، اور کچھ کچھ ان کو یقین ہوتا تھا کہ ہاں ہماری پچھلی کتابوں میں اور پچھلے ہمارے جو اہل کتاب تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے، لیکن مکمل یقین نہیں تھا۔ تو یہ مختلف باتیں کر رہے تھے، ہر ایک دوسرے کی بات جو تھی وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی تھی، مختلف تھی، اور ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، یعنی عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو وہ پھر اس کا انکار نہیں کر سکیں گے، یا پھر اگر دوبارہ زندہ اٹھنے کی بات ہو تو ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ بھی اس کا بھی انکار نہیں کر سکیں گے، اور ان کو پھر ان سے سارے اعمال کے بارے میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ ڈانٹ اور ایک طرح سے زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو نا، تو یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب ان کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، کہ جو دو دفعہ اس کی ریپیٹیشن ہوئی نا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو ضرور ضرور معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد، اس آیت کے بعد، اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اپنی کاریگری اور اس عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تاکہ سب کے سامنے توحید کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے، اور آپ اللہ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں، ان آیتوں سے نصیحت پکڑیں اور غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا تھا؟ یعنی ایسا فرش جس کے اوپر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، سوتے ہو اور سارے کام کاج کرتے ہو، اور زمین کو ڈولتا ہوا یا ہلتا ہوا نہیں دیکھتے، ہر وقت تم اس کے اوپر بلڈنگز بنا رہے ہوتے ہو، سفر کر رہے ہوتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہو، لیکن زمین جو ہے وہ ایک فرش کی طرح تمہارے آگے بچھی رہتی ہے، اس کے اندر سے نباتات نکالتے ہو، اپنے جانوروں کا چارہ نکالتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کتنی بڑی ایک نعمت ہے کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنا دیا۔ اوتاد جو ہے وہ وتد کی جمع ہے، یعنی میخیں، میخیں مطلب جو ہم وہ میخیں آپ کو پتہ ہے نا، جیسے کیلیں ہوتی ہیں، چھوٹی کیلیں تو چھوٹی ہوتی ہیں نا، جو ذرا بڑے سائز کی ہوتی ہیں ان کو میخ کہتے ہیں، تو وہ ایک طرف سے آگے سے بالکل نوکیلی سی ہوتی ہے، تو اس کو کہیں ٹھوکا جاتا ہے،
تو یہ جو پہاڑ ہیں ان کو بھی زمین کے اندر اس طرح سے ٹھوک دیا گیا ہے جیسے کہ ہم دیوار پہ اپنی کوئی پینٹنگ وغیرہ لگانے کے لیے یا کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیلیں لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوک دیا۔ تو جتنے پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتے ہیں نا اتنے ہی اندر بھی ہیں۔ تو پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں یا وہ کیلیں کس لیے بنایا؟ تاکہ زمین ساکن رہے اور وہ حرکت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ حرکت اور اضطراب کرتی زمین تو پھر آپ کے لیے زمین میں رہائش ناقابل یقین ہو جاتی، آپ اس میں رہ ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ پیچھے بتایا نا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا۔ تو فرش کیسے بنایا؟ حالانکہ اس کی تو بہت زیادہ ایک تیز رفتاری سے جو ہے گھوم رہی ہے سورج کے گرد، تو حرکت ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیونکہ پہاڑوں کو پھر میخیں بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا غور کرو کہ تم کس طرح سے زمین پہ رہتے ہو اور تمہیں زمین کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا، مذکر اور مؤنث بنایا، نر اور مادہ بنایا، یا پھر ان کے مختلف طرح کے رنگ بنائے، ٹھیک ہے، ان کی مختلف طرح کی قسمیں ہیں، یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں چیزوں کو پیدا کیا۔ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی دراز قد ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی سفید ہے اور کوئی سیاہ ہے۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑا بنایا، اور انسان کو اور جنوں کو بھی جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یعنی انسان کا جوڑا انسان میں ہی بنایا، کسی اور مخلوق میں نہیں بنایا، تاکہ وہ اپنی آگے نسل کو آگے بڑھا سکے، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے وہ سکون حاصل کر سکے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنا دیا، یعنی تمہاری نیند جو ہے جس میں تم سوتے ہو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمہیں آرام ملتا ہے، کیونکہ دن بھر کی تھکن کے بعد جب انسان آرام کرتا ہے تو اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے اگلے دن کام کرنے کے لیے۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا اور ہمیں ہماری نیند کو آرام کا سبب بنا دیا۔ اور سباتا جو ہے وہ یہ جو سباتا کا روٹ ورڈ ہے یہ سبتا ہے، سبتا اور ثبوت جو ہے، سبتا کا مطلب ہوتا ہے خطا کرنا یا کاٹنا، خطا کرنا کسی چیز کو کاٹ دینا، توڑ دینا، رک جانا، ٹھیک ہے۔ تو رات کو کیا ہوتا ہے؟ انسان اور حیوان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ منقطع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ دن بھر جتنے بھی کام کرتے ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مغرب ہونے کے بعد آپ ایک دم سے لیزی ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے بس اب رات ہو گئی، اب میرے سارے دن بھر کے کام جو بھی آپ کھانا پکانا کرتی ہیں، لوگ جاب کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ ساری حرکتیں رات ہوتے ہی جو ہے وہ قطع ہو جاتی ہیں، یعنی منقطع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو جائیں۔ تو صبات میں سبتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، اور مردہ جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ثبوت کہتے ہیں عربی میں، سین بے واو تے۔ ثبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سبتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، تو ثبوت مردے کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس میں سے روح نکل جاتی ہے، تو ہم اس کو لے جا کے زمین میں دفنا دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو ثبوت کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سب کا قانون بھی تھا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو پھر بندر بنا دیا تھا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو سب کا قانون کیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کوئی کام کاج نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس دن ان کو کام کرنا منع تھا، تو اسی لیے یہاں پہ سبتا کا ورڈ یوز ہوا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیونکہ سبات جو ہوتا ہے وہ آپ کے کام کاج کو منقطع کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اور آپ پھر رات میں آرام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے رات بنائی، اگر رات نہیں بناتے تو کیا ہوتا کہ لوگ سارا وقت کام ہی کرتے رہتے اور ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ جو نیند اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اور اگر بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں جن کو نیند نہیں آتی یا وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کافی لوگ مطلب میرے قریبی جاننے والے ہیں جن کو پوری پوری رات نیند نہیں آتی، وہ دن بھر بھی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لیکن پھر گولیاں کھا کھا کے بھی وہ بڑی مشکلوں سے سوتے ہیں۔ تو یہ جو نیند آپ کو بغیر کسی گولی کھائے آ گئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہے نعمت نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نیند کو بھی تمہارے آرام کا سبب بنایا، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا، لباس بنا دیا۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کے عیب کو چھپاتا ہے، آپ کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اور اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے نا قرآن میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ اگر کوئی عیب بیوی میاں میں دیکھتی ہے یا شوہر اپنی بیوی میں دیکھتا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ تو رات جو ہے وہ ایک پردہ ہے، اس وقت کوئی بھی کام اگر کوئی غلط کام بھی کرے گا تو وہ بھی چھپ جاتا ہے، وہ ایک طرح سے لباس ہو جاتا ہے، یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔
بالکل ایسے ہی جیسے کہ لباس انسان کو چھپا لیتا ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور رات کو ہم نے وقت روزگار بنا دیا. سوری، دن کو، رات کی بات تو ہو گئی، دن کو ہم نے وقت روزگار بنا دیا. کیا مطلب؟ کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا، اس میں سورج کو نکالا تاکہ لوگ اپنی کسب معاش کے لیے جدوجہد کر سکے، اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر سکیں. اور اس میں جو معاش ہے نا، تو یہ کام کا وقت ہے، اس کا میننگ یعنی کام کا وقت، یعنی کوئی بھی اپنے کھانے پینے کا. اور یہ کام جو ہے وہ انسان بھی کرتے ہیں اور حیوان بھی کرتے ہیں. یعنی معاش کی ضرورت نہ صرف انسانوں کو ہوتی ہے بلکہ حیوانوں کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہیں. کوئی بھی جانور اپنا رزق لے لے کے نہیں پھرتا، ڈیلی کا ڈیلی وہ لوگ اپنا رزق خود تلاش کرتے ہیں، یا جو بھی انسان ان سے محنت لیتے ہیں، جو بھی ان سے کام لیتے ہیں سواری وغیرہ کے لیے، تو وہ اس کو بجا لاتے ہیں. تو دن کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو روزگار کا ٹائم بنایا. وَبَنَيْنَاهَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنا دیے. اب یہاں پہ آسمان کا ذکر نہیں ہے، لیکن مختلف تفاسیر میں زیادہ تر جو علماء ہیں وہ اس کو آسمان ہی کہتے ہیں، کیونکہ 7 کا ورڈ بھی یوز ہوا اور اوپر کا بھی ورڈ ہوا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث کی روح سے ہر ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان جو ہے بہت ہی مستحکم ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مضبوط ہے. تو یہ فاصلہ جو ہے وہ ان کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ، سورج کو پیدا کیا. سراج جو ہے اسی سے ورڈ سورج نکلا ہے. اور سراجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمکدار، چمکیلا. اور اسراج، اسراج الف سین رے الف اور جیم. اسراج جو ہے نا وہ کوئی بھی لیمپ یا چراغ کوئی بھی ہوتا ہے، اس کو عربک میں اسراج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاج میں وہجن، وہجن کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا اور سخت روشنی پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا بنا دیا، کیا پیدا کر دیا، کیا تخلیق کر دیا؟ سراج، یعنی سورج کو پیدا کر دیا، جو کہ وہاجا بہت ہی روشن ہے. اور اس کی حرارت بھی ہمیں اور حیوانوں کو اور ہمارے جو نباتات ہیں، پودے ہیں، ان کو بھی اس کی حرارت چاہیے ہوتی ہے، انسانوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے، تمام جانداروں کو سورج کی حرارت چاہیے ہوتی ہے. اس کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں ہے. اگر ہر وقت ہمارے اوپر اندھیرا چھایا رہے تو ہماری کوئی بھی نشو و نما ہمارے پودوں کی نہیں ہوگی، اور ہم خود بھی جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک روشن چراغ اور سورج کو پیدا کیا، اور اس کا فاصلہ زمین سے خاص درجے پہ رکھا. یعنی وہ ہمارے اتنے اگر ذرا سا بھی کچھ انچ، کچھ مطلب کچھ اور قریب ہوتا جتنے فاصلے پہ ابھی ہے، تو ہم یہاں پہ اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیے گرمیوں میں جو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، اگر 45 48 تک بھی پہنچ جاتا ہے تو ہمارے لیے انبیئریبل ہو جاتا ہے، ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، ہمیں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص ڈسٹینس کے اوپر، خاص فاصلے کے اوپر جو ہے سورج کو رکھا زمین سے. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسائشیں کی، ساری نعمتیں ہم کو پرووائڈ کی، اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ان نعمتوں کو پانے کے بعد شکر ادا کریں، صرف یہ نہیں کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کریں، یا پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور بدلیوں سے یعنی بادلوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. اب یہاں پر ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بتائی جا رہی ہے. اسرا کا مطلب ہوتا ہے جوس نچوڑنا، جیسے کسی چیز کو نچوڑ کے جوس نکالتے ہیں، لیمن وغیرہ آپ دبا کے اس میں سے جوس نکالتی ہیں، تو اس کو اسرا کہتے ہیں، عین صاد اور را. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں سورج دیا، بلکہ بادلوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی ہمارے اوپر برسایا. اور موسرات سے مراد وہ بدلیاں یا وہ بادل ہوتے ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ابھی برستے نہیں ہیں. یعنی برستے بھی وہ اللہ کے حکم سے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ بادل آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، بارش برستی نہیں ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت والی بارش کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی بارش کا ہونا بھی زحمت ہو جاتا ہے. جیسے ابھی یو اے ای کا ہم نے سنا، پھر ابھی جیسے ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ آج کل فصلیں تیار ہیں تو ابھی بارش کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ یہی دعا کر رہے ہیں کہ بارش نہ ہو تو ہم اپنی فصلوں کو جو بھی گندم وغیرہ کی فصل ہے اس کو
اپنے مطلب اسٹور وغیرہ اسٹور کر لیں، اس کو سیل کر دیں، جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن بارش کی وجہ سے پھر اس میں فنگس وغیرہ لگنے کا خطرہ ہے۔ تو بھری ہوئی جو بدلیاں ہوتی ہیں وہ موثرات کہتی ہیں، لیکن جب ان میں سے پانی نکلتا ہے اور وہ برستا ہے تو اس کو پھر اثرا کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ان کو نچوڑ کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدلیوں سے ہم نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ کے اناج ہیں، لوگ جب اپنے بیج بوتے ہیں، فصلیں لگاتے ہیں، تو وہ بارش کا انتظار کرتے ہیں، بارش کی دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے، تاکہ جو بیج ہم نے بویا ہے اس سے ہمیں اناج اور جو بھی پھل یا سبزی ہے وہ اس سے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بدلیوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔ حب جو ہوتا ہے وہ دانہ کہلاتا ہے جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد جیسے پھلوں کی گٹھلیاں وغیرہ وہ نہیں ہے، حب سے مراد اناج ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، مکئی ہے، ان کو آپ کیا کرتے ہیں؟ دانے کہتے ہیں، حب کہتے ہیں، کیونکہ اس کو پھر آپ آگے اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ اور نباتات سے مراد جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ، وہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چارہ جو جانور کھاتے ہیں، کیونکہ وہ چارہ کھانے کے بعد ہی ہم کو جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہم ان کے اوپر سواری کر سکیں، یا پھر ان کا دودھ وغیرہ یوز کر سکیں، یا پھر ان کو ہم ان کا گوشت کھا سکیں۔ تو یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس بارش کی وجہ سے ہی نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ابھی ہم اوپر پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، تو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرت پہ دلیل کرتی ہیں۔ روزانہ تم دیکھتے ہو کہ ایک بنجر زمین سے اناج نکلتا ہے، سبزہ نکلتا ہے، بارش برستی ہے، تو اسی طرح سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور آخرت جو ہے وہ ضرور آئے گی، لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اگائے، یعنی اسی بارش سے اناج اور سبزہ اگائیں اور ساتھ ہی گھنے باغات بھی اگائیں۔ الفافا کا مطلب ہوتا ہے شاخوں کی جو بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے نا، بہت زیادہ گھنے جو درخت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو گھنے باغ کو الفافا کہتے ہیں۔ تو اس سے پھر گھنے باغ بھی اگائیے، اور پھر مزید فرمایا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کا جو وقت ہے، یعنی فیصلے کا جو دن ہے وہ ایک مقرر دن ہے، یعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن ہے۔ اس کو اس فیصلے کا دن کیوں کہا گیا؟ کہ اس دن جمع ہونے والے، جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ تو یہاں پر فصلہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا یا جدا جدا کرنا، اور اس کا یہ بھی میننگ ہے کہ وہاں اس وقت ہر کوئی الگ الگ ہو جائے گا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ دنیا میں جو آج ہم اس طرح ایک بانڈ کی شکل میں رہتے ہیں، ایک فیملی کی شکل میں رہتے ہیں، بیوی بچے گھر والے سب اکٹھے رہتے ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، سب الگ الگ ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنے اعمال کی وجہ سے افسردہ ہوگا یا خوش ہوگا، اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہوگا، دوسرے کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان یوم الفصلی، اسی لیے اس قیامت کے دن کو یوم الفصل کہا گیا۔ ایک تو اس کا مطلب ہے فیصلے کا دن، اور دوسرا مطلب ہے کہ جدا جدا کرنے والا دن، اور وہ ایک مقرر وقت ہے، اور اس کا وقت کب آئے گا یہ دن، اس کا سوائے اللہ کے اور کسی کو علم نہیں ہے، نہ کسی انسان کو اور نہ ہی کسی پیغمبر کو۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ یہاں پر جو فوج کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، یہ وہ مطلب وہ آرمی یہاں پہ مراد نہیں، بلکہ فوج کا کیا مطلب ہے؟ گروہ کی شکل میں، گروپس کی شکل میں لوگ آ جائیں گے، کب؟ جبکہ سور میں پھونک دیا جائے گا۔ اور بعض اس کا یہ بھی مفہوم بیان کرتے ہیں بعض مفسرین کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی، اور یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ نکل کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائیں گے جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائیں گے، اور انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے، اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ سے ترکیب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو فرمایا کہ جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سور جو ہے وہ اپنے منہ میں لے کے صاحب سور جو اسرافیل علیہ السلام ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے منتظر ہیں کہ کب حکم آئے اور وہ اس میں پھونک دیں۔
تو پھر کیا ہوگا، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا نفخہ جو ہوگا، تو سارے کے سارے اپنی قبروں سے نکل کر چلے آئیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، فوج در فوج، گروہ در گروہ دوڑ رہے ہوں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. یعنی اب یہ دروازے کیسے ہوں گے، اس کی صحیح تفسیر تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہوگی کہ یہ کیسا منظر ہوگا، لیکن یہاں پر یہ بھی اس سے مراد ہے کہ فرشتوں کے نزول کے لیے آسمان سے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے تاکہ لوگوں کا حساب چکایا جائے. تو آسمان جو آپ کو آج اتنا اچھا اور اتنا کام اور پرسکون نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اور بہت ہی عجیب سا منظر ہوگا کہ اس کے اندر دروازے کھول دیے جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے. یعنی سراب، آپ کو پتا ہے نا وہ مراج کو کہتے ہیں نا سراب، وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے، یعنی جب بالکل ڈرائی ویدر ہوتا ہے نا، تو جو چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے نا آپ کو روڈ کے اوپر پڑی ہوئی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ پانی ہے. تو دور سے جو گاڑی چلا کے جو آ رہا ہے یا سفر کر کے آ رہا ہے، تو وہ ریگستان وغیرہ میں اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے روڈ کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے، تو یہ وہ سراب ہے. تو سراب وہ ریت ہوتی ہے جو دور سے آپ کو پانی محسوس ہوتی ہو. تو پہاڑ جو ہوں گے وہ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کے رہ جائیں گے، یا پھر بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. آج جو آپ کو کھڑے ہوئے مستحکم اتنے اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، جس کو دیکھ کے آپ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اگر آپ ابھی سوچے، تصور کریں کہ یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تو آپ کو یقین نہیں آ سکتا. آپ نے دیکھا نا کتنے سخت وہ پہاڑ ہوتے ہیں، کتنے سخت وہ پتھر ہوتے ہیں. ہاں، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اور اتنی سخت بارش طوفان کے بعد کہیں جا کے وہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. تو یہ پہاڑ اس دن، قیامت کے دن، کیا ہو جائیں گے، بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اور قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بھی بیان کی گئی ہیں. جیسے کہ ایک جگہ فرمایا کہ فدکت فدکت فدکتن دکتن واحدہ، کہ ان کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا، ان کو کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، کل اہن المنفوش، سورہ قاریہ میں آتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے فکانت ہباء منبثا، یعنی وہ گرد و غبار بن جائیں گے، گرد و غبار کی طرح، جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کی طرح اڑنے لگیں گے. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان کو اڑا دیا جائے گا. اور ایک اور حالت جیسی اس آیت میں بتائی گئی کہ وہ بالکل ایک سراب کی طرح ہو جائیں گے، جس طرح سے ایک دھوکا ہوتا ہے نا، اس طرح سے آپ کو دکھیں گے کہ اس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. آپ اس کے قریب جائیں گے تو وہ اور آگے چلے جائیں گے، اس طرح سے ہو جائے گا کہ پہاڑ چلنے لگیں گے. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہاڑ چلیں گے؟ تو پہاڑوں کی مختلف حالتیں قرآن کریم میں بیان کی گئیں. پھر مزید فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ جو ہے وہ گھات ہے، دوزخ گھات میں ہے. بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی کیا مطلب، گھات لگانا یا مرصد. مرصد کیا ہوتا ہے کہ گھات میں بیٹھنا، یعنی چھپ کر دشمن کا انتظار کرنا، تاکہ اگر وہاں سے وہ گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے. تو جہنم کے داروغے جو ہوں گے نا، وہ جہنمیوں کے انتظار میں ایسے بیٹھے رہیں گے، یا پھر خود جہنم جو ہوگی وہ اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہوگی. اور دوسرا، آپ نے یہ بھی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا احادیث کی روشنی میں، کہ جو جہنم ہوگی اس کے اوپر ہی پل صراط ہوگا، اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور سب کو اس پہ سے گزرنا لازمی ہوگا. جو بھی جنت میں بھی جانے والے ہیں نا، وہ اس پل صراط کے اوپر سے ضرور گزریں گے. اسی لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمارے پل صراط میں سے ہمارا سفر آسان کر دے. تو اس کی یہی وجہ ہے، کیونکہ اگر آپ پل صراط کے سفر پہ سے گزر گئے تو پھر جنت مل جائے گی. لیکن جو پل صراط سے نیچے گر جائے گا تو نیچے پھر جہنم ہوگی، اور جہنم بالکل گھات لگا کر تاک میں بیٹھی ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو اس میں جانے والے ہیں، کون اللہ کے نافرمان ہیں، کون کافر ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ گرنے والے ہیں. تو وہ ایک طرح سے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہی ہے. للطاغین مآبا، اور سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، یعنی جو سرکش تھے دنیا میں، جنہوں نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہوگا، اور وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. لابسین فیہا احقابا، اور اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، یعنی اس جہنم کے اندر وہ مدتوں پڑے رہیں گے. کیونکہ دنیا میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک
ہماری عمر ہوتی ہے، ایک ایج ہوتی ہے، یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک خاص وقت کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے. لیکن یہ جو ہوگی عقاب کا مطلب ہوتا ہے حقوق کی جمع ہے، یعنی ابد اور ہمیشگی مراد ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی پھر جہنم ہی میں رہیں گے، کیونکہ وہاں پر ان کو موت بھی نہیں آئے گی. دنیا میں تو آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ایک حد تک آتی ہے، اس کے بعد پھر بندہ تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے. لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی نا، تو اسی لیے وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم ہوگا. تو یہ سزا جو ہوگی وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہوگی، ورنہ جو مومن ہوں گے ان کو تو سزا دینے کے بعد نکال لیا جائے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہ کبھی وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے اور نہ ہی پانی کا، یعنی نہ ان کو کوئی مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی ٹھنڈک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تو صرف آگ ہی آگ ہوگی، تو وہ اس آگ میں جلنے والے ہوں گے، تو وہاں پر ان کو کوئی بھی ٹھنڈک نہیں ملے گی اور کوئی بھی ان کو پینے کو پانی نہیں دیا جائے گا. اللہ حمیم و غساقا، اور سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے. یعنی اگر ان کو کچھ پانی پینے کو دیا بھی جائے گا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ صرف اور صرف گرم پانی ہوگا، اور ان کے جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ وغیرہ گندی چیز نکل رہی ہوگی وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا. استغفر اللہ. جزاء وفاقا، اور ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے جو ان کو گرم پانی کھولتا ہوا پینے کو دیا جا رہا ہے یا ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ جو سزا ان کو ملی ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق ملی تھی جو وہ دنیا میں کرتے تھے، جو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ ان پر ظلم نہیں ہو رہا بلکہ یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان کو مل رہا ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جو بچے نہیں پڑھتے ان کا رزلٹ خراب آتا ہے، تو پھر کیا ہم ان کو کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی تم نے جیسا کیا تم نے کام ہی نہیں کیا، تم نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، تو اسی لیے تمہارا رزلٹ ایسا ہے. اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کا رزلٹ اچھا آتا ہے. تو سیم ایسے ہی انہوں نے دنیا میں آخرت کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، آخرت پہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں جا کے اللہ کو حساب بھی دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جزاء وفاقا، یعنی ان کو جو بدلہ مل رہا ہے وہ پورا پورا مل رہا ہے، اس میں کوئی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا، ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان کو مل رہا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہیں تھی. یعنی وہ کس وجہ سے مذکورہ جو سزا کی بات ہوئی اوپر، اس کے کیوں مستحق قرار پائے؟ کیونکہ وہ بعد از موت زندگی کے قائل ہی نہیں تھے اور ان کو حساب کتاب کی کوئی امید ہی نہیں تھی. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا. اگر ان کو حساب کتاب کی امید ہوتی یا حساب کتاب پہ یقین ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ وہ اس کی تیاری کرتے دنیا میں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے، توقع ہی نہیں رکھتے تھے کس کی؟ حساب کی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. یعنی نہ صرف یہ کہ آیتوں کو جھٹلاتے تھے بلکہ اس کو جھٹلانے پر وہ خوش ہوتے تھے اور ان کو ذرا بھی کوئی ریگریٹ فیل نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ اللہ کی آیتوں کو بڑا ہنسی مذاق کر کے جو ہے وہ جھٹلاتے تھے. یعنی مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، خوب خوب جھٹلانا، خوب خوب ان کی بے باکی کے ساتھ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی. اسی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ سلوک. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں جو ہمارے ہر وقت کندھوں پہ بیٹھے ہیں، جو ہم کو نظر نہیں آتے، وہ ہمارے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے ایک کھلی کتاب میں، امام مبین. یعنی یہاں پہ لوح محفوظ مراد ہے کہ ہمارا سارا نامہ اعمال اس میں موجود ہوگا. اور ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا نا کہ وہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ کیا ہوا کہ اس نے یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی، چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی بھی غلطی یا اچھا کام ہے وہ بھی سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہیں عذاب ہی عذاب میں بڑھاتے رہیں گے. یعنی یہ دائمی عذاب ہے. عذاب بڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ عذاب اب کم نہیں ہوگا، کتنا بھی چیخو چلاؤ، جو مرضی شور کرو، یہ عذاب تم سے کم نہیں ہوگا. یہ ہمیشگی کا عذاب ہے. کیونکہ وہاں سورہ نساء میں آتا ہے نا آیت نمبر 56 میں
کہ جب ان کے چمڑے جو جلد ہوگی وہ جب گل جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ بدل کے دوسری دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکتے رہیں، عذاب ان کا کم نہ ہو۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب آگ بجھنے لگے گی تو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا، یعنی عذاب میں کسی صورت ان کو کمی نہیں کی جائے گی، ان کے عذاب میں ہر وقت اضافہ ہی کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ تم اپنے کیے ہوئے عذاب کا مزہ چکھو اور ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو نافرمان تھے، جو آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے متقین کی بات کر رہے ہیں، جو آخرت کی تیاری دنیا ہی میں کرنے مطلب جب دنیا میں ان کو بتایا گیا کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، جب ان کو آخرت کے بارے میں بتایا گیا اور اللہ کے عذاب سے خبردار کیا گیا، اللہ کے جو انعامات تھے ان کے بارے میں بتایا گیا، جنت کے بارے میں بتایا گیا، تو انہوں نے پھر دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کی، کیونکہ دنیا ہی ہمارے لیے دارالعمل کی جگہ ہے نا۔ مرنے کے بعد تو آپ اگر قیامت نہیں بھی آتی ہے تو جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اب تک فوت ہو چکے ہیں، تو وہ دوبارہ اٹھ کے تو کوئی عمل نہیں کر سکتے، ہاں اللہ یہ کہ انہوں نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہوا، وہی ان کے مرنے کے بعد کام آئے گا، ادروائز تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ان کے کام آئے گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے کوئی ایسا کام کر سکیں جو ان کو جس کا ثواب مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آخرت کی تیاری ہمیں، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں یہیں پر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو متقین جنہوں نے آخرت کی تیاری دنیا ہی میں کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا، رسولوں کی بات پہ یقین کیا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، تو پھر ان کا اب انجام بتایا جا رہا ہے، ان کے برعکس جن کا کہ پہلے بتایا گیا۔ فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، یعنی جو پرہیزگار تھے، یعنی اہل شقاوت کی جو بات ہوئی پیچھے، جتنے بھی نافرمان تھے ان کی باتیں کرنے کے بعد، اب جو سعادت تھے، اہل سعادت تھے، ان کا تذکرہ اور ان کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، جس سے ان کو مرنے کے بعد ان کو انعامات کے طور پہ ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ تو ان کی کامیابی اور نعمتیں جو ان کو ملیں گی جنت میں، وہ کس کی بدولت ہوگی؟ وہ تقوی کی بدولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو متقین، ان کا نام ہی متقین رکھ دیا کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی کرنے والے تھے، ان کو یہ کامیابیاں اور نعمتیں ملیں گی۔ تقوی ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے، یعنی تقوی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ تقوی ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ڈر ہے، پرہیز کرنا، ہم یہ اس کا میننگ بتاتے ہیں نا، لیکن اصل میں تقوی کیا ہے؟ ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں، ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ تو یہاں پر جو اس کی بات ہوئی نا، کامیابی کی، فوز کی بات ہوئی نا، تو ایک تو فوز کامیابی، اس کا مطلب ہم کرتے ہیں نا ترجمہ، لیکن فوز دو طرح کی، مطلب اس کے میننگ ہے، دو میننگ ہے۔ ایک میننگ کیا ہے کہ مصیبت سے بچنا، یعنی جن عذابوں کا پیچھے ذکر کیا گیا ان سے ان کو بچا لیا جائے گا، اور دوسرا کیا ہے کہ منزل تک پہنچنا، یعنی اصل تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں، تو منزل کیا ہے؟ جنت ہے نا ہماری منزل انشاءاللہ۔ تو پھر یہ متقی لوگ جو ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہے کہ وہ، ان کو جہنم سے بھی نجات مل گئی اور وہ اپنی منزل تک یعنی جنت تک بھی پہنچ گئے، تو ان کے لیے پھر کامیابی ہے، جو پرہیزگار تھے یا متقی تھے۔ کیا ان کو انعامات دیے جائیں گے؟ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، یعنی مفازہ کی جو بات ہوئی، کس چیز سے ان کو کامیابی ملے گی؟ کہ ان کے لیے باغات ہوں گے وہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قسم قسم کے باغات ہوں گے، اور انگور کی بات اسی لیے کی گئی کہ انگور جو ہے وہ ایک بہترین پھل ہے، تو سب سے پہلے اسی کی بات کی گئی کہ اس مختلف طرح کے باغات ہوں گے اور انگور بھی ہوں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ تو یہاں پر ان کی جو جنت میں جو ان کی بیویاں ہوں گی یا ان کی جو ساتھی ہوں گی، وہ نوجوان بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا نا کہ نہ ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو وہ ان کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، کیونکہ جو آپ کے ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا اچھا فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ سیم ہوتا ہے سب کا، تو آپ اپنے ایج گروپ کے لوگوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے لوگوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جو ینگ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ینگ جو کمپینینز ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جو جنت میں ساتھی ملیں گے وہ کیسی ہوں گی عورتیں؟ جو ان کو دی جائیں گی جنتیوں کو، وہ کم عمر ہوں گی اور کنواری ہوں گی۔ بقا حسن دہاقہ، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہوں گے۔ دہاق کا مطلب ہوتا ہے بھرے ہوئے،
یا ایک کے بعد ایک، جیسے ایک آپ ختم کریں گے تو دوبارہ سے اس کو بھر دیا جائے گا. یا پھر اس کا میننگ ایک اور ہے، صاف اور شفاف ہوں گے. دھاق کا مطلب ہے. اور کاس ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی اتنے ہی جتنی آپ کو پیاس لگی ہے اتنا وہ جام جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا. وہ گلاس جو پینے کا مشروب آپ کو دیا جائے گا، وہ آپ کو جو شراب دی جائے گی وہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی. وہ بالکل ایسی شراب ہوگی جس کو پی کے آپ کو ذائقہ محسوس ہوگا، مزہ آئے گا. اس میں آپ کا دماغ یا وہ کوئی الٹی پلٹی باتیں نہیں کریں گے اور دماغ نہیں بہکے گا. تو وہ چھلکتے ہوئے جام شراب دیے جائیں گے وہاں جنتیوں کو. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اور نہ وہ وہاں کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات سنیں گے. یعنی جنتیوں کی جو گفتگو ہوگی وہ بے فائدہ اور بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی. جیسے دنیا میں تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، بلا وجہ کی کوئی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہوتے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی بے فائدہ اور بےہودہ بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے. دنیا میں تو ہم جھوٹ میں بول لیتے ہیں نا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں ساری سچی سچی باتیں ہوگی، کوئی بےہودہ اور گندی بات نہیں ہوگی. جزاء من ربک عطاء حسابا. ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. یعنی عطا کا کے ساتھ جو ہے وہ حساب کا بھی آ گیا نا. تو عطا کا مطلب ہی جزا ہے، لیکن بے حساب ان کو ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ جو آپ اللہ کی عطا ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. اور یہ انعامات کیوں ملیں گے؟ ان کے نیک اعمال کے سبب جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ بے حساب ہے، بہت کافی ہے ہمیں. تو حساب کا مطلب یہاں پہ کافی ہے، یعنی اتنا ہوگا کہ ان کو بس ان کو مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا ان کو مل جائے گا، اور وہ اس سے خوش ہو جائیں گے. اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور یہ انعام کس کی طرف سے ملے گا؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. یہ انعام ان کو، ان متقیوں کو، ان پرہیزگاروں کو، صالح لوگوں کو اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. اور کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. یعنی اس کی عظمت، ہیبت اور جلالت اتنی زیادہ ہوگی کہ شروع میں تو کسی کو اس سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، کلام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. اور ان کی اجازت کے بغیر بھی کوئی بھی شفاعت کے لیے اپنے لب نہیں کھول سکے گا، اپنا منہ نہیں کھول سکے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کر سکے گا. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ انعام ان کو اتنے بڑے حقیقی کائنات کے جو رب ہے اس کی طرف سے ان کو یہ انعامات ملیں گے. اور وہ انعام اتنے ہوں گے، بے حساب ہوں گے اللہ کی طرف سے ان کے نیک اعمال کے سبب جو ان کو کافی ہو جائیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی یہاں پر جبرائیل علیہ السلام مراد ہے روح سے، وہ بھی اور ان کے ساتھ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی ہے، ان کو یہ اس بات کا علم ہے. تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پر صف بنا کر کھڑے ہوں گے. تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے، اور وہ ٹھیک بات ہی منہ سے نکالے گا. اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ ان فرشتوں کو اور ان پیغمبروں کو اجازت دیں گے جو کہ بات کریں گے. وہ حق اور ثواب ہوگی، یعنی بالکل درست بات وہ کر سکیں گے. جن کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، جن کو بات کرنے کے لیے کہا جائے گا، تو وہ جو بھی بات کریں گے بالکل وہ حق ہوگی، سچی ہوگی، کوئی جھوٹ یا باطل نہیں ہوگی. اور وہی لوگ بات کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے، رحمان خود اجازت دے گا. اور اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے بات بھی درست کی ہوگی. یعنی اس کا کلمہ جو تھا وہ کلمہ توحید ہوگا. دنیا میں وہ اللہ کو ایک مانتا ہوگا، کلمہ توحید پر عمل کرنے والا ہوگا. اسی کے بارے میں وہ آگے سے بات کر سکیں گے، اور جو بھی بات کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگی. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اور یہ دن ہے حق، یعنی جو آنے والا ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یعنی جو آخرت کا دن ہوگا، جو حساب کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ بالکل حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے. اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے.
یعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھے، ان آیات کو پڑھیے، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو آنے والا دن ہے جس کے متعلق بات کی گئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرے جو بھی اس کو ان آیات کو پڑھتا ہے، تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ مل جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے نا، تو یہاں جو کچھ آپ کریں گے وہ اسی کا بدلہ ان کو ملے گا. تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اللہ کی بات پر یقین ہے کہ یہ حق دن ہے، تو پھر کیا کرے کہ نیک اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ بنا لے اللہ کے پاس، یعنی جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور ہم نے عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے اور چوکنا کر دیا ہے، یعنی قیامت کے عذاب کے دن سے جو قریب ہی ہے، جس کا آنا یقینی ہے. اور جو بھی ہر آنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو آ کے رہنا ہوتا ہے. تو قیامت بھی ضرور آئے گی، چاہے ابھی آئے، آج آئے، کل آئے، کبھی بھی آئے، یا ہم اس دنیا میں نہ ہو، لیکن ہماری موت ہی ہمارے لیے قیامت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے دن کے عذاب سے ڈرا دیا ہے اور چوکنا کر دیا ہے، تاکہ تم اس کی تیاری کر لو، اس کے لیے ایسے اعمال کر لو کہ پھر تمہارے لیے جنت تمہارا مقدر بنے اور تم جہنم سے دور ہو جاؤ. وہ کیا دن ہوگا؟ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، یعنی جو اچھا برا جو عمل اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا، اور قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اس کا مشاہدہ کر لے گا. سورہ کہف میں آتا ہے نا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو وہ پا لے گا جو اس نے عمل کیا حاضر، اس کے سامنے وہ عمل آ جائے گا. اور اس میں بھی آتا ہے سورہ قیامہ میں کہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیں گے، اس کو بتا دیں گے، خبر دے دیں گے انسان کو اس دن، یعنی قیامت کے دن، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. آگے کیا ہوتا ہے؟ جو بھیجا جاتا ہے، جو بھی آپ نے دنیا میں عمل کیا اپنی زندگی میں، اور پیچھے جو چھوڑتے ہیں، جس کو آپ کو جو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے کوئی صدقہ جاریہ کے ایسے کام ہیں نیک جن کے اوپر دوسرے لوگ عمل کریں، تو ان کے کرنے کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سارے کاموں کی خبر دے دیں گے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، اور کافر کیا کہے گا اس دن؟ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. تو راب مٹی کو کہتے ہیں نا. تو جب اپنے ہولناک عذاب دیکھے گا قیامت کے دن کے، تو وہ آرزو کرے گا. اور بعض، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید یہ بتایا تھا، کہ حیوانات جو ہوں گے نا، ان کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا معاملہ کریں گے. حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کے اوپر کوئی زیادتی کی ہوگی، تو اس کا بدلہ دلایا جائے گا. اور اس بدلہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، کیونکہ جنت دوزخ تو جانوروں کے لیے نہیں بنی نا، جانور تو صرف ہمارے فائدے کے لیے بنے. تو جب ان کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، تو وہ مٹی ہو جائیں گے. اس وقت سارے کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے، وہ بھی بکری گائے یا کوئی اور جانور ہوتے، تو آج وہ بھی مٹی بن جاتے. لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوگا. انہوں نے جو کرتوت کیے تھے اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی.